ہے کہ ہم ان لوگوں سے باز پرس کریں جن کی طرف ہم نے پیغمبر بھیجے ہیں، اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں کہ انہوں نے پیغام رسانی کا فرض کہاں تک انجام دیا اور انہیں اس کا کیا جواب ملا۔ پھر ہم خود پورے علم کے ساتھ ساری سرگرش ان کے سامنے آگے پیش کر دیں گے۔ آخر ہم کہیں غائب تو نہیں تھے، اور وزن اس کے روز عین ہوگا۔ یعنی اس روز اللہ کے میزان عدل میں حق کے سوا کوئی چیز وزنی نہ ہوگی، اور وزن کے سوا کوئی چیز حق نہ ہوگی۔ اس کے ساتھ جتنا حق ہوگا اتنا ہی وہ باوزن ہوگا، اور فیصلہ جو کچھ بھی ہوگا وزن کے لحاظ سے ہوگا، کسی دوسری چیز کا ذرا برابر لحاظ نہ کیا جائے گا۔ جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پانے والے ہوں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کرنے والے ہوں گے، کیونکہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کرتے تھے۔ ہم نے تمہیں زمین میں اختیارات کے ساتھ بسایا اور تمہارے لیے یہاں سامان زیست فراہم کیا، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہو۔ ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر فرشتوں سے کہا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ اس حکم پر سب نے سجدہ کیا، مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ابلیس فرشتوں میں سے تھا۔ دراصل جب زمین کا انتظام کرنے والے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس کے معنی یہ تھے کہ وہ تمام مخلوق بھی آدم کی متی ہو جائے جو فرشتوں کے زیر انتظام تھی۔ اس مخلوق میں سے صرف ابلیس نے آگے بڑھ کر اعلان کیا کہ وہ آدم کے آگے سجدہ نہیں کرے گا۔ پوچھا تم کس چیز نے سجدہ کرنے سے تمہیں روک دیا جبکہ میں نے تجھ کو حکم دیا تھا؟ بولا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے۔ فرمایا اچھا تو یہاں سے نیچے اتر جاؤ، تجھے حق نہیں ہے کہ یہاں بڑائی کا گھمنڈ کرے، نکل جاؤ ادھر سے، در حقیقت تو ان لوگوں میں سے ہے جو خود اپنی ذلت چاہتے ہیں۔ بولا مجھے اس دن تک مہلت دے دو جبکہ یہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا تجھے مہلت ہے۔ بولا اچھا تو جس طرح تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا ہے میں بھی اب اسی طرح تیری سیدھی راہ پر انسانوں کی گھات میں لگا رہوں گا، آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں، اور ہر طرف سے ان کو گھیروں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ فرمایا نکل جا یہاں سے ذلیل اور ٹھکرایا ہوا، یقین رکھ کہ ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے تجھ سمیت ان سب کو جہنم میں بھر دوں گا۔ اور اے آدم تو اور تیری بیوی دونوں اس جنت میں رہو جہاں جس چیز کو تمہارا جی چاہے کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس نہ پھٹکنا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان کو بہکایا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھیں ان کے سامنے کھول دے۔ اس نے ان سے کہا تمہارے رب نے تمہیں جو اس درخت سے روکا ہے اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشگی کی زندگی نہ حاصل ہو جائے۔ اور اس نے قسم کھا کر ان سے کہا کہ میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں۔ اس طرح دھوکہ دے کر وہ ان دونوں کو رفتہ رفتہ اپنے ڈھب پر لے آیا، اور آخر کار جب انہوں نے اس درخت کا مزہ چکھا تو ان کے سطر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے اور وہ اپنے جسموں کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے۔ تب ان کے رب نے انہیں پکارا کیا میں نے تمہیں اس درخت سے نہ روکا تھا اور نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ دونوں بول اٹھے اے رب ہم نے اپنے اوپر ستم کیا، اب اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور رحم نہ کیا تو یقیناً ہم تباہ اور برباد ہو جائیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کے اندر شرم و حیا کا جذبہ ایک فطری جذبہ ہے، اور اس کا اولین مظہر وہ شرم ہے جو اپنے جسم کے مخصوص حصوں کو دوسروں کے سامنے کھولنے میں آدمی کو فطرتاً محسوس ہوتی ہے۔ اس لیے شیطان کی پہلی چال جو اس نے انسان کو فطرت انسانی کی سیدھی راہ سے ہٹانے کے لیے چلی یہ تھی کہ اس کے اس جذبہ شرم و حیا پر ضرب لگائی اور برہنگی کے راستے سے اس کے لیے فواحش کا دروازہ کھولے اور اس کو جنسی معاملات میں بدراہ کر دے۔ مزید برآں اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انسان کے اندر بلند حالت پر پہنچنے کی ایک فطری پیاس موجود ہے، اسی لیے شیطان کو اس کے سامنے خیر خواہ کے بھیس میں آنا پڑا اور یہ کہنا پڑا کہ میں تجھے زیادہ بلند حالت کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوا
کہ انسان کی اصل خوبی جو اسے شیطان کے مقابلے میں بہتر بناتی ہے وہ یہ ہے کہ جب اس سے قصور سرزد ہو جائے تو وہ نادم ہو کر اللہ سے معافی مانگے۔ بخلاف اس کے شیطان کو جس چیز نے ذلیل اور خوار کیا وہ یہ تھی کہ وہ قصور کر کے اللہ کے مقابلے میں اکڑ گیا اور بغاوت پر اتر آیا۔ فرمایا اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے ایک خاص مدت تک زمین ہی میں جائے قرار اور سامان زیست ہے۔ اور فرمایا وہیں تم کو جینا ہے اور وہیں مرنا ہے اور اسی میں تم کو آخرکار نکالا جائے گا۔ اے اولاد آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے اور تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے اور تمہارے لیے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی ہو، اور بہترین لباس تقوی کا لباس ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، شاید کہ لوگ اس سے سبق حاصل کر لیں۔ اب یہ لباس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک تو زینت کی نشانی ہے، حفاظت ہے، اور تم جسموں کے قابل شرم حصوں کو ڈھانپنے کا ذریعہ ہے۔ ہمارے لباس کیا کرتے ہیں؟ کیا ہمارے لباس ہمیں زینت دیتے ہیں، ہماری حفاظت کرتے ہیں، ہمارے جسموں کو ڈھانپتے ہیں، ہمارے سطر پوری طرح ڈھانپ دیتے ہیں؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت والے دن عورتوں کی بہت زیادہ تعداد جہنم میں دیکھی تھی تو اس کا سبب یہ تھی کہ ایک تو انہوں نے کہا تھا، ایک تو اپنی زبان کی طرف کی وجہ سے جائیں گی، شوہروں کی ناشکری کرنے کی وجہ سے جائیں گی، اور جو ایک اور وجہ تھی وہ یہ کہ ان کے لباس جو ہوں گے وہ لباس پہنے ہوئے بھی وہ ننگی ہوں گی۔ ایک تو یہ کہ لباس ان کا باریک بہت ہوگا جس سے ان کا جسم چھلک رہا ہوگا، اور لباس اتنا چست ہوگا، اتنا تنگ ہوگا کہ وہ ہر حصہ جو ہے وہ پرومیننٹ ہو رہا ہوگا جسم کا، اور یہ کہ لباس اتنا چھوٹا ہوگا کہ پورا حصہ کور بھی نہیں ہو رہا ہوگا، ڈھانپا بھی نہیں جا رہا ہوگا۔ اور بہترین لباس تقوی کا لباس ہے، اور جس پہ تقوی آ گیا، جس کے پاس تقوی، اللہ تعالیٰ کی خشیت، اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کا خوف، تو وہ بہترین لباس ہے۔ وہ پھر اپنے آپ کو ہر اس چیز سے منع کرتا ہے، ہر اس چیز سے روک کے رکھتا ہے جس سے اللہ نے منع کیا ہے، وہ چاہے دنیا کے لحاظ سے کتنی ہی خوش آئند کیوں نہ ہو، کتنی ہی بھلی کیوں نہ لگے، لیکن وہ ہر اس چیز سے اپنے آپ کو روک کے رکھتا ہے جہاں پر اللہ نے اس کو منع کر دیا۔ اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، شاید کہ لوگ اس سے سبق حاصل کر لیں۔ اے نبی آدم، اے بنی آدم، ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں پھر اسی طرح فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا اور ان کے لباس ان پر سے اتروا دیے تھے تاکہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھول لے، اور وہ اس کے ساتھ ہی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ ان شیاطین کو ہم نے ان لوگوں کا سرپرست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ اللہ تعالیٰ بنی آدم کو کہہ رہے ہیں، ہم لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں پھر اسی طرح فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا، دنیا کا لالچ دے کے تم لوگوں کے پھر جو اللہ کے احکامات ہیں وہ پیچھے نہ چھڑوا دے۔ اور اب ایسے ہی ہوا ہے، شیطان نے اتنا دنیا ہمیں اچھی کر کے سامنے لا کے رکھ دی ہے، اتنی اچھی کر کے کہ ہم دنیا کے پیچھے چلتے چلتے ہم آخرت کو بھول گئے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھول گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ہدایت پہ رکھنے اور اپنے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ لوگ جب کوئی شرمناک کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہے اور اللہ ہی نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اشارہ ہے اہل عرب کے برہنہ طواف کی طرف۔ ان میں بہت سے لوگ حج کے موقع پر کعبہ کا طواف برہنہ ہو کر کرتے، اور ان کی عورتیں اس معاملے میں ان کے مردوں سے بھی زیادہ بے حیا تھیں۔ ان کی نگاہ میں یہ ایک مذہبی فعل تھا اور نیک کام سمجھ کر کیا جاتا تھا۔ ان سے کہو اللہ بے حیائی کا حکم کبھی نہیں دیا کرتا۔ کیا تم اللہ کا نام لے کر وہ باتیں کہتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہیں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو میرے رب نے تو راستی و انصاف کا حکم دیا ہے، اور اس کا حکم تو یہ ہے کہ ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک رکھو اور اسی کو پکارو، اپنے رب کو اسی کے لیے خاص کر کے رکھو۔
جس طرح اس نے تمہیں اب پیدا کیا ہے اسی طرح تم پھر پیدا کیے جاؤ گے۔ ایک گروہ کو تو اس نے سیدھا راستہ دکھا دیا، مگر دوسرے گروہ پر گمراہی چسپاں ہو کر رہ گئی، کیونکہ انہوں نے خدا کی بجائے شیاطین کو اپنا سرپرست بنا لیا تھا، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں۔ ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سیدھے راستے پہ ہیں، ہم اسلام پر ہیں نا، ہم مسلمان ہیں، جنت تو مل ہی جائے گی، ہم سیدھے راستے پر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جنہوں نے شیطان کو اپنا سرپرست بنا لیا اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ سیدھے راستے پر، اصل میں ان پر گمراہی چسپاں ہو کر رہ گئی ہے، تو گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کا مسلمان ہونا انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا جب تک وہ اس پر عمل نہیں کریں گے، جب وہ اسلام کی تعلیمات پر عمل نہیں کریں گے۔ جب اگر وہ شیطان کے راستے پر چلتے ہیں تو وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ شیطان کے راستے پر چلنے والے ہیں۔ اے بنی آدم، ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ رہو اور کھاؤ پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو، اور اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں زینت سے مراد مکمل لباس ہے۔ خدا کی عبادت میں کھڑے ہونے کے لیے صرف اتنا ہی کافی نہیں کہ آدمی محض اپنا ستر چھپا لے، بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ حسب استطاعت وہ اپنا لباس پہنے جس میں ستر پوشی بھی ہو اور زینت بھی ہو۔ آدمی کسی معزز شخص سے ملنے کے لیے جس طرح اچھا لباس پہنتا ہے، اسی طرح اللہ کی عبادت کے لیے بھی اسے اچھا لباس پہننا چاہیے۔ جب ہم کہیں جاتے ہیں، یہ بہت ہی عام مثال ایسی ہے کہ گھر میں تو ہم جیسے مرضی پھرتے رہتے ہیں، جیسے ہی ہم نے کہیں باہر جانا ہوتا ہے، کسی اچھے سے ملنے کے لیے، اچھے بندے سے ملنے کے لیے جانا ہوتا ہے، کسی اچھی بڑی گیدرنگ میں جانا ہوتا ہے، تو ہم بہت تیار شیار ہو کے گھر سے نکلتے ہیں دنیا کو دکھانے کے لیے کہ ہمارے پاس یہ سب کچھ ہے۔ اور جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اسی طریقے سے جس میں ہم اور روٹین کے کپڑوں میں ہوتے ہیں، یا مسجد بھی جا رہے ہوتے ہیں تو وہی کھانا پکایا، وہی جو اسمیل آ رہی ہے اسی طرح اٹھ کے تو ہم مسجد چلے جاتے ہیں یا نماز پڑھنی شروع کر دیتے ہیں۔ تو نماز پڑھنے کے لیے بھی اسی طریقے سے اہتمام کریں جیسے ہم کسی بڑے کو ملنے کے لیے ہم کوئی اہتمام کر رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ اللہ سے بڑا اور کون ہو سکتا ہے؟ ہم اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ہم عبادت کرنے، نماز پڑھنے لگے ہیں، تو ہمیں اپنے ستر بھی پورا کرنا چاہیے اور اچھا لباس بھی زیب تن کرنا چاہیے۔ اور کھاؤ پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں پہ کہا گیا کھاؤ پیو لیکن حد سے تجاوز نہ کرو۔ ہماری جو بہت ساری بیماریاں ہیں وہ حد سے تجاوز کرنے پر ہی ہیں۔ ہم کھانے پینے پر اعتدال نہیں کرتے، کھانے پر آتے ہیں تو کھاتے ہی چلے جاتے ہیں، اور جو حدیث میں ہے کہ بھوک رکھ کر کھانا کھانا، اور بھوک رکھ کر کھانا کھانا چاہیے، مطلب کہ کھانے کا جب جو حصہ ہے 3 حصے کھانا کھانا چاہیے اور ایک حصہ جو ہے وہ ہوا اور پانی کے لیے چھوڑ دینا چاہیے۔ تو اس میں ہے کہ ہمیں اگر ہم حد سے تجاوز نہ کریں تو ہم میں کوئی بیماری نہ آئے گی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو کس نے اللہ کی اس زینت کو حرام کر دیا جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا تھا، اور کس نے خدا کی بخشی ہوئی پاک چیزیں ممنوع کر دی؟ کہو یہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ایمان لانے والوں کے لیے ہیں، اور قیامت کی روز تو خالصتاً انہی کے لیے ہوں گی۔ اس طرح ہم اپنی باتیں صاف صاف بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھنے والے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو کہ میرے رب نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ تو یہ ہیں: بے شرمی کے کام، خواہ کھلے ہوں یا چھپے ہوئے گناہ، حق کے خلاف حق کے خلاف زیادتی، اور یہ کہ اللہ کے ساتھ تم کسی ایسے کو شریک کرو جس کے لیے اس نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور یہ کہ اللہ کے نام پر کوئی ایسی بات کہو جس کے متعلق تمہیں علم نہ ہو کہ وہ حقیقت میں اس نے کی ہے۔ اب جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ وہ یہی کہ بے شرمی کے کام، حق کے خلاف بات کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ چیزیں اللہ نے حرام کہی ہیں۔ ہر قوم کے لیے مہلت کی ایک مدت مقرر ہے، اور پھر جب کسی قوم کی مدت آن پوری ہوتی ہے یا کسی قوم کی مدت پوری ہو جاتی ہے تو ایک گھڑی بھر کی تاخیر اور تقدیم بھی نہیں ہوتی۔ اور یہ بات اللہ نے آغاز تخلیق ہی میں صاف فرما دی تھی کہ اے بنی آدم، یاد رکھو اگر تمہارے پاس خود تم ہی میں سے ایسے رسول آئیں جو تمہیں میری آیات سنا رہے ہوں، تو جو کوئی نافرمانی سے بچے گا اور اپنے رویے کی اصلاح کر لے گا، اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔
اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلائیں گے اور ان کے مقابلے میں سرکشی برتیں گے، وہی اہل دوزخ ہوں گے، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ آخر ان